یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ماہی کی اور دیو سے۔ ماہی گیر اب جال پھینکتا ہے، پانی میں تو خالی آتا ہے۔ 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو تیسری دفعہ اس میں سے ایک بوتل نکلی۔ جب بوتل کا کھولا تو اس میں سے ایک دیو نکلا۔ جب دیو باہر آ گیا تو اس کو ماہی گیر کو مارنا چاہتا تھا۔ ماہی گیر نے چالاکی سے اس کو دوبارہ بوتل میں بھیج دیا۔ جب وہ بوتل میں چلا گیا منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ پھر ماہی گیر کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دلوائی۔ ماہی گیر اور دیو کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ تالاب اور رنگ برنگی مچھلیوں کی کہانی۔ دیو ہنسا اور اس کے آگے آگے روانہ ہوا۔ ماہی گیر نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ۔ ماہی گیر نے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی جان نہ جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچے اور ایک پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں سے ایک لمبے چوڑے جنگل پہ اترے۔ وہاں ایک صاف شفاف تالاب تھا۔ دیو اس میں اترا اور ماہی گیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ۔ ماہی گیر بیچ تالاب اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں پہنچ کر دیو ٹھہر گیا۔ ماہی گیر سے کہا جال پھینک اور مچھلیاں پکڑ۔ ماہی گیر نے دیکھا کہ تالاب میں رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، سفید اور لال، نیلی، پیلی۔ اس سے سخت اچنبھا ہوا۔ اس نے جال کھول کر پھینکا اور پھر کھینچا تو دیکھا اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئی ہیں۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر باغ باغ ہو گیا۔ دیو نے کہا انہیں بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اسے پیش کرو، وہ اس کے بدلے تجھے امیر کر دے گا۔ اب خدا کے لیے مجھے معاف کر، اس وقت کوئی اور سبیل مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ میں 1800 سال سمندر کے اندر رہا اور سوائے اس وقت کے دنیا کی شکل نہیں دیکھی۔ اس تالاب میں کسی دن ایک یا پار سے زیادہ مچھلیاں نہ پکڑ۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا چلتے چلتے کہنے لگا خدا ہم دونوں کو پھر ملائے۔ پھر اس نے زمین پر ٹھوکر ماری اور زمین پھٹی اور وہ سما گیا۔ ماہی گیر شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہ دیو کے واقعے میں سخت چنبے میں تھا۔ مچھلیاں لے کر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے کونے میں پانی بھر کر مچھلیاں اس میں ڈال دی۔ پانی کے اندر کنڈے میں مچھلیاں کلیلے کرنے لگی۔ ماہی گیر اس کنڈے کو سر پر رکھ کر محل کی طرف روانہ ہوا تھا، جیسا کہ دیو نے اس سے کہا تھا۔ جب ماہی گیر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے مچھلیاں پیش کی تو بادشاہ کو سخت اچنبھا ہوا، کیونکہ جس قسم کی مچھلیاں ماہی گیر لایا تھا اس نے تمام عمر نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں باورچی لونڈی کو دے دی جائیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن ہوئے یہ لونڈی روم کے بادشاہ کو تحفے میں بھیجی تھی۔ بادشاہ نے ابھی تک اس کا کھانا پکانے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ وزیر نے حکم دیا کہ وہ اس کو تلے اور کہا اے لونڈی، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ میری جان ہم نے مجبوری کی حال میں تم کو تکلیف دی۔ تجھے چاہیے کہ ہمیں اپنی کاریگری اور کھانا پکانے کے فن سے خوش کر دے، کیونکہ یہ مچھلیاں بادشاہ کے لیے تحفے میں آئی تھی۔ وزیر یہ کہہ کر واپس گیا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا ماہی گیر کو 400 دینار دے دیے۔ وزیر نے 400 دینار دیے۔ ماہی گیر انہیں اپنی بغل میں دبایا اور گھر بھاگا۔ کبھی گر پڑتا، کبھی اٹھ کھڑا ہوتا اور کبھی ڈگمگاتا چلتا اور یہ خیال کرتا کہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور ماری خوشی کے پھولا نہ سمایا تھا۔ یہاں تک تو ماہی گیر کا قصہ ہوا۔ اب لونڈی کا واقعہ سنیے۔ اس نے مچھلیاں لے کر ان کو صاف کیا اور کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو گلایا۔ جب وہ ایک طرف سے پک چکی تو اس نے انہیں دوسری طرف پلٹا تو کیا دیکھتی ہیں، باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں کہ ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ سڈول کا چکنے چکنے رخسار، سرمگین آنکھیں، مجسمِ حسن، کوفی ریشم کا لباس پہنے ہوئے جس میں سے نیلی گوٹ لگی ہوئی تھی۔ دونوں کانوں اور کلائی میں
हरिबंद, अंगुलियों में अंगूठियां जिनमें से कीमती हीरों के कीमती नग जुड़े हुए थे, हाथ में हैजा की छड़ी, और जैसे इसने कड़ाही में मारा और कहा, ए मछलियों, तुम अपने वादे पर कायम हो ना। जब लोंडी ने यह देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस लड़की ने दोबारा सापारा वही कहा। मछलियों ने कड़ाही से सर निकाला और नहायत साफ अल्फाज में कहा, हाँ हाँ हम। फिर उन्होंने ये शेर पढ़ा, अगर तू फिर जाएगी तो हम भी फिर जाएंगे, अगर तू वादा पूरा करेगी तो हम भी करेंगे, अगर तू हमें छोड़ देगी तो फिर हम भी अपने जिम्मे से बरी हैं। ये कहकर इस नौजवान ने लड़की ने कड़ाही उलट दी और जिधर से आई थी इधर चली गई और दीवार बंद होगी जैसे कि पहले थी। अब लोंडी को होश आया तो क्या देखती है, चारों मछलियां जल कर कोयला हो गई हैं। इसने कहा, हाय, सर मंडाते ही ओले पड़े। फिर इसने बेहोश होकर गिर पड़ी। वो इसी हालत में थी कि वजीर आया और देखा लोंडी हवास बख्ता पड़ी है और इसे जुमेरात और सैंचर में से कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। वजीर ने इसे पाँव से हिलाया तो इसको होश आया और वो रोने लगी और वजीर ने सारा माजरा बयान किया। वजीर को सख्त अचंभा हुआ, कहने लगा कि ये अजीबोगरीब माजरा है। इसने माहीगीर को बुला भेजा। जब वो आया तो वजीर ने इससे दरख्वास्त की कि वैसी ही 4 मछलियाँ और ला। माहीगीर इस तालाब में गया, जाल फेंका, जब इसे खींचा तो इस तरह की 4 मछलियाँ इसमें थीं। वह इन्हें लेकर वजीर के पास पहुंचा। वजीर इसको लेकर लोंडी के पास आया, कहा कि उठ, इन्हें मेरे सामने तल, ताकि मैं भी देखूं कि क्या पेश आया है। लोंडी उठी, मछलियों को बनाया और चूल्हे पर कढ़ाई रखी और इसमें मछलियाँ डाल दी। अभी मछलियाँ कढ़ाई में पड़ी ही थी कि दीवार फटी और वही लड़की पहले की तरह आ पहुंची। इसने हाथ में छड़ी थी। इसने इसे कढ़ाई पर मारा और कहा, ए मछलियों, ए मछलियों, तुम अपने पराए वादे पर कायम हो ना। तमाम मछलियों ने सर उठाया और वही शेर पड़ा। अब शहरजाद की सुबह होती दिखाई दी। इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाज़त मिली थी। अब इससे आगे क्या होता है ये देखिए अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि